اللهم صل على محمد في آخر كلامنا صلاة ونجاة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل حول نفس إلى أنت ساكن والأقال انتہائی واجب احترام میرے گرو دوستوں عزیزوں ساتھیوں، آج کے بیان میں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بات کریں گے۔ یہ نسبت ایک عظیم چیز ہے۔ یہ اگر کسی کو مل جائے تو بہت بڑے حساب کی بات ہے۔ کسی کی نسبت کسی خاندان کی طرف کرے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت ہی زبردست خاندان والا ہے۔ کسی بزرگ کی اولاد کی نسبت کو دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کی اولاد ہے، اتنے بڑے بزرگ کی اولاد ہے۔ تو یہ نسبت کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور ہوتی ہے، لیکن ان تمام نسبتوں سے سب سے اعلیٰ نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم کرنا یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ ہماری بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے، لیکن جو ایسی نسبت ہے وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ نبی اور امتی والی یہ نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا نبی نہیں۔
حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے دلائل قرآن کریم کے سب کرتے ہوتا لگائیں تو ہمیں 100 آیات مبارکہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلیل دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی بے شمار احادیث دیتے ہیں۔ دو احادیث مبارکہ اس بات کی دلالت دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں، کوئی نیا نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ میرے محترم، وہ لوگ کتنے عظیم لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کیا، ان کے جسم کے روئے میں حضور علیہ السلام کی محبت کا لہو دوڑتا ہوا نظر آیا، ان کی نسلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کا لہو دوڑتا ہوا نظر آیا، اور یہی لوگ کہ سب کچھ قربان کر دیا لیکن حضور علیہ السلام کا اپنا نہیں۔ کتنے عجیب لوگ ہوں گے کہ حضور بیان کروا رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے بیٹھنے والے وہ عجیب لوگ صحابہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ ہیں۔ حضور علیہ السلام بدر میں گئے، ساتھ جانے والے صحابہ۔ حضور علیہ السلام میں گئے، ساتھ جانے والے صحابہ۔ تبوک میں گئے، ساتھ جانے والے صحابہ۔ احد میں گئے، ساتھ جانے والے صحابہ۔ حضور علیہ السلام مکہ فتح کرنے گئے، ساتھ صحابہ۔ حضور علیہ السلام حج کو تشریف لے گئے، ساتھ صحابہ ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، کتنے عظیم لوگ تھے یہ کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے اٹھنے کو، حضور علیہ السلام کے دیکھنے کو، حضور علیہ السلام کے کھانے کو، پینے کو، حضور علیہ السلام کے کیا کہتے ہیں شادی کو، خوشی کو، غمی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں کہ ایک چیز کو نقل کیا، صرف نقل نہیں کیا، وہ اس پر عمل بھی کیا کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح سے بیٹھتے، اس طرح سے کھاتے، اس طرح سے تھے۔ اگر کوئی مہمان آتا تو اس کا احترام اس طرح سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک اس طرح سے ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ جناب وہ غمی اور خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہوتی تھی۔ یہ سب کا سب صحابہ اکرام نے نقل کیا۔ تو حضور علیہ السلام کے بعد کو نسبت صحابہ اکرام کے قائم ہے، ایسی نسبت کسی اور کے قائم نہیں ہوئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرح نعرے نہیں لگاتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ حضور علیہ السلام کے اشارے پر چلتے تھے۔ اتنے اعزازی باتیں، اتنی نسبت والے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خدا نے خود فرما دیا قرآن میں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، یعنی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے میرے نبی تو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔
اس دور میں کسی گاؤں میں آگ لگ گئی، پورا گھر تباہ، علاقہ تباہ، آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ اب اس میں ایک بچی بچی ہوئی، لڑکی بچی ہوئی، سید زادی کی، ٹھیک ہے، سید زادی نے ایسی کہ یعنی حضور علیہ السلام کی اولاد سے تعلق تھا۔ آج کل آپ کو ایسے سید زادے اور سید زادیاں ملے گی جن کا چہرہ نہ سنت کے مطابق نہ لباس سنت کے مطابق، ٹھیک ہے نا، دل کے اندر بغض صحابہ بھرا ہوا ہے، یہ اپنے آپ کو سید کہنا۔ بہرحال تو بات یہ چلی، اب وہ بیچاری بچی پریشان کہ میں رات کہاں پر رہوں، کہاں کس کے در جاؤں، معلوم کرتی کہ فلاں گھر مسلمان کا ہے اور تم کہاں چلی گئی۔ یہ بچی وہاں چلی گئی، دروازہ بجایا تاکہ میں یہ معاملہ ہو گیا ہے اور سارا گھر تباہ ہو گیا، آلے رسول میں سے ہوں لہٰذا مجھے کرنا نہیں۔ وہ کہنے لگا تو سید زادی ہے، آلے رسول سے ہے، تیرے پاس اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ تیری زبان پر میں کیسے اعتبار کروں کہ تم سید زادی ہے؟ تیری زبان پر کیسے میں اعتبار کروں کہ تم اولاد رسول میں سے؟ کوئی سرٹیفکیٹ دے، تاکہ سرٹیفکیٹ نہیں چلی جائے۔ پھر معلوم کیا بیچاری در بدر ہو رہی، معلوم کرتے تاکہ اب ایک عیسائی پادری ہے، اس کے گھر پر جاؤ اور ممکن ہے کہ وہ تمہیں پناہ دے دے۔ یہ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ پادری باہر نکلا، جی کو تاکہ پادری صاحب میں سید زادی ہوں، آل رسول میں سے۔ بھائی یہ سید زادی کون ہوتے ہیں؟ آل رسول کیا یعنی میں مسلمانوں کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں وہ سید ذاتی کہلاتی ہے۔ اس نے کہا آئیے اندر تشریف لائیے، سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح ہوا، یہ ہوا، اور فلاں جگہ پنانے دی گئی، اور وہاں پر مجھے گفتار کر دیا کہ بھائی ادھر میری جگہ نہیں تو سرٹیفکیٹ دیں۔ بہرحال یہ چلی گئی۔ اس پادری نے ایک کمرہ مختص کر دیا، خاص کر دیا، اپنے گھر کے مردوں کو باہر نکال دیا۔ اب اس لڑکی کے لیے وضو کے لیے پانی، جائے نماز، اس کے لیے کھانے کا اہتمام، اس کے لیے راشن، ہر چیز اپنے ذمہ لے لی، اور اس نے سب کچھ کر دیا، اور اپنے گھر کے افراد کو خبردار کر دیا کہ خبردار اس لڑکی کی طرف میری آنکھ نہیں دیکھنا، گھر والوں کو نکال کر پھینک دو۔ یہ مسلمانوں کی نبی کی اولاد میں سے، اس کی عزت اور تقریب اور تعظیم کرنا ہمارا فرض ہے۔ بہرحال اب رات ہوئی تو رات کو وہ پہلے والا شخص تھا مسلمان، اس نے خواب دیکھا کہ لین لگی ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور آپ علیہ السلام یہ پوچھتے جا رہے ہیں کہ ہاں بھائی تم کون؟ وہ کہتا یا رسول اللہ میں آپ کا امت۔ اچھا جاؤ بھائی تم کون؟ یا رسول اللہ میں آپ کا امت۔ یا تم کون؟ یا رسول اللہ آپ کا امت فلاں بن فلاں۔ چلتے جاؤ چلتے۔ کہا کہ جب اس شخص کی باری آئی، حضور علیہ السلام پوچھا تو کون؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امت ہوں۔ فرمایا سرٹیفکیٹ تھا۔
सर्टिफिकेट ला, कोई सबूत, कोई गवाह। या रसूल अल्लाह, आप पर कलमा पढ़ा है, आप पर ईमान लेकर आया हूं, सर्टिफिकेट तो कुछ भी नहीं। क्या तुझे याद है ना, वो मेरे खानदान की बच्ची आई थी तेरे पास पना लेने के लिए, तूने उसे सर्टिफिकेट मांगा था? अब लाख की सर्टिफिकेट दे, सर्टिफिकेट है तो ठीक है, जन्नत में चला जा, वरना तेरा जन्नत में कोई ठिकाना। अब इसकी आंखें खुली, आंखें मसलता हुआ जनाब भागा, पूछा कहां है? कहा कि भाई वो फला पादरी के घर पे है। दरवाजा खटखटाया, पहले उसको सुनाई और शर्म, हम मुसलमान बच्चियों को तुमने अपने पास रख रखा है, बहुत कुछ। ये ठहर जा। क्या कहा पादरी ने? कहा मियां ठहर जा, जो हाथ तूने देखा है वो हाथ मैंने भी देखा है। मैं काफिर था, अब नहीं हूं। मैं काफिर था, अब नहीं हूं। अब मैं मुसलमान हो चुका हूं, लिहाजा ये बच्ची मेरे पास अमान मुताबिक है, तुझे नहीं मिल सकती, चला जा। बगदाद का आपने इलाका देखा होगा, देखा सुना तो हो गई। वहां एक पहलवान, अजीम पहलवान, अगर मला खड़ा हो तो उससे कोई जीत नहीं सकता था, और उसे इनामात के साथ बादशाह नवाजता था। मदीना मुनव्वरा से एक मजदूर आया, आते आते मजदूरी के सिलसिले में आया, आते आते बगदाद में आकर ठहरा, और उसने ये इरादा किया, आजा, मजदूरी ढूंढी नहीं मिली, इधर देखा उधर देखा नहीं मिला, इसने सोचा कि यार इधर तो पहलवान है, उससे पूरी पुष्टि करके मैं उसका जो उसे इनाम मिलना है वो मैं ले लूं। सोच लगाई, लोगों को कहा भाई मैं यहाँ के पहलवान से मुकाबला करना चाहता हूं, यहाँ के पहलवान से मुकाबला करना चाहता हूं। लोगों ने देखा कि तू 1.5 पसली है, वो पहलवान है, वो उठाकर फेंकेगा, मसल देगा तुझे। कहा कि नहीं, बस मैंने उसके साथ लड़ाई करनी है। अच्छा, ऐलान हो गया कि भाई पहलवान मैदान में आ जाए। यसरफ, मदीना का पुराना नाम यसरफ होता था, कि वहां से एक आया है और वो इसके साथ लड़ना चाहता है। अब वो पहलवान भी परेशान हो गया, ऐसा कौन सा बंदा है जो मुझसे लड़ना चाहता है? आज तक तो मुझसे कोई मुकाबले में जीता नहीं। कहते हैं कि मैदान सजा, बादशाह ने ऐलान कर दिया, मैदान सजा। दोनों मैदान में उतरे, पहलवान ने उसको देखा, मुस्कुराया, कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है। जब जनाब कुश्ती शुरू हुई, दोनों करीब आते गए आते गए आते गए, बिल्कुल करीब हो गए, तो वो जब मदीना मुनव्वरा से मजदूर आया था ना, उसने उस पहलवान के काम में कहा, बापू का मुझे पता है मैं तुझसे जीत नहीं पाऊंगा, मुझे मालूम है मैं तुझसे नहीं जीत सकूंगा, लेकिन मैं आया हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहर से, मजदूरी के सिलसिले में आया था, मजदूरी मिली नहीं, मैंने सोचा चल तेरे साथ में मुकाबला करके जो तुझे इनाम मिलना है वो मुझे मिल जाएगा, उस इनाम से चलो बच्चों का पेट तो पाल सकूंगा। इस पहलवान ने थोड़ी देर सोचा, सोचने के बाद क्या, ठीक है, धक्का लगा। अब धक्का लगाया तो वो गिरे नहीं, फिर उसको धक्का लगाया, वो पहलवान गिरा, तालियां बज गई, बाबा शोर शराबा हो गया, इनाम उसको मिल गया। ये पहलवान रो रहा था, रोते रोते सो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर फरमाया कि रो क्यों रहे हो,
تم نے میرے مدینے سے آئے ہوئے ایک مسافر کی لاج رکھی، اللہ نے تیری لاج رکھی ہے، چلا جا، آج کے بعد مشرق بھی تیرا ہے، مغرب بھی تیرا ہے، جنوب بھی تیرا، شمال بھی تیرا، ہر جگہ تیرے نام کے ڈنکے ہوں گے۔ اور وہ پہلوان کوئی اور نہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت کوئی معمولی چیز نہیں، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اب اس دونوں نے نسبت کا خیال رکھا، پادری نے بچی کی نسبت کا خیال رکھا کہ بھائی وہ مسلمانوں میں نبی کی اولاد میں سے ہے، اور اس کے پہلوان جنید نے مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ایک مسافر کا لاج رکھا کہ بھائی محمد رسول اللہ کے شہر سے آیا ہے، میرے نبی کے شہر سے آیا ہے، اس کی لاج رکھ لیتے۔ میرے محترم دوست اور بھائیو، نسبت کا تعلق میرا بھی ہے عظیم خاندان کے ساتھ۔ کوئی کہے گا کہ بھائی پورا کی مسجد کا امام، اس کا والد عالم، اس کا دادا عالم، اس کا ابا عالم، اس کا ابا عالم، اس کا ابا عالم، بھائی اتنی نسبتوں والے ہیں بھائی۔ جناب علی حضرت مولانا سائیں فقیر منصار رحمۃ اللہ علیہ اتنی نسبتوں کے مالک ہیں۔ مولانا شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمان دامت برکاتہ، یہ اتنی نسبتوں کے مالک، یہ نسبتیں ہیں، لیکن جس کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی وہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ صرف ابو بکر تھے، کلمہ پڑھا، محمد رسول اللہ کے قدموں میں آئے، صدیق اکبر بن گئے۔ حضرت عمر فاروق صرف عمر ابن خطاب تھے، کلمہ پڑھا، نبی کے قدموں میں آئے، فاروق اعظم بن گئے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے بن گئے۔ حضرت عثمان صرف عثمان تھے، حضور کے قدموں میں آئے تو ذوالنورین بن گئے تھے، حیا اور صحابت کے پیکر اور بادشاہ بن گئے تھے۔ حضرت علی صرف علی تھے، حضور کے قدموں میں آئے تو شیر خدا بن گئے تھے، اور صرف شیر خدائی نہیں فاتح خیبر بھی بنے تھے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کو ذکر کرتے ہیں تو صرف امیر معاویہ ہے، جب حضور کے قدموں میں آئے ہیں، حضور کے ساتھ نسبت کو قائم کیا ہے، حضور کے ساتھ محبت کو قائم کیا ہے، تو ایک خلیفہ بنتے ہیں، امیر المومنین بنتے ہیں، 65 لاکھ مربع میل زمین کے حکمران بنتے ہیں، اور جناب علی سیاست کے امام بنتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، وہ حبشے کا آیا ہوا بلال حضور علیہ السلام کے قدموں میں آتے ہیں تو حضور کے موثر رسول بن جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، وہ سہیل حضور کے قدموں میں آئے تو جنت ان کے نام کر دی جاتی ہے۔ اور کیا چاہیے، یہ نسبتیں ہیں۔ صحابہ نے ایسی نسبتیں قائم نہیں کی، صحابہ نے نسبت بھی قائم کی، اپنے آپ کو حضور کے لیے قربان بھی کر دیا، نچھاور بھی کر دیا۔ خدا جاتی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کو قربان یا رسول اللہ۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج کی نسل میں یہ حضور علیہ السلام کی محبت کو پیدا کرو، اس کے روئے روئے تو حضور علیہ السلام کی محبت کو پیدا کرو، حضور علیہ السلام سے آنے والی نسل کی کیا کہتے ہیں کہ وفا کو پیدا کرو۔ تو یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا آپ کی آنے والی نسل اگر یہ سن لے کہ فلاں جگہ پر کوئی گستاخ رسول اٹھا ہے، اس کو آپ کی نسل چھوڑے گی نہیں۔ آئیے حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاؤں۔ نسبت مصطفیٰ ہے، حضور علیہ السلام کے صحابی ہے، مسیلمہ کذاب ہے، یمامہ میں اٹھا، نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے ایک خط لکھا، اپنے 2 قاصدوں کو دیا، کہتے جاؤ یہ محمد کو لے کر آؤ اور کہو کہ آدھی نبوت تیری ہے، آدھی میری ہے، آدھا دن تو کر، آدھا دن میں کرتا ہوں۔ وہ 2 قاصد آئے، حضور کو خط دیا، حضور نے پوچھا تمہارا مسیلمہ کذاب کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسیلمہ کذاب کو خدا کا نبی مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قاصد کے سر قلم کرنے کی اجازت ہوتی تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔
ایک چمٹا رکھا ہوا تھا، حضور نے ان کو اٹھایا اور فرمایا کہ مجھے اس چمٹے جتنا اختیار نہیں ہے نبوت دینے کا، یہ نبوت ایسے نہیں، یہ نبوت خدا کی طرف سے آتا ہے۔ حضور نے ان کو بھیج دیا اور اپنا قاصد حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دے کر مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا اور مسیلمہ کذاب کو کہا کہ وہ حبیب بن زید انصاری کو حضور نے کہا کہ جاؤ یہ مسیلمہ کذاب کو خط دے کر آؤ۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید انصاری کا سے خط لیا، گرفتار کروا لیا، بندوا لیا، اگلے دن اس کی دربار میں پیش کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب سوال کرتا ہے محمد رسول اللہ کے متعلق کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید انصاری کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ حبیب بن زید انصاری سے پھر سوال ہوتا ہے میرے متعلق کیا کہتا ہے؟ حبیب بن زید انصاری کہتے ہیں میرے کان گہرے ہو چکے ہیں، تو کیا بول رہا ہے، میں سن نہیں سکتا۔ حبیب بن زید انصاری سے پھر سوال کیا جاتا ہے ذرا بتا محمد رسول اللہ کے متعلق کیا کہتا ہے؟ حبیب بن زید انصاری کہتے ہیں محمد رسول اللہ تو اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ مسیلمہ کذاب جلاد کو کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ حبیب بن زید انصاری کا ہاتھ کاٹ دیا، خون فوارے کی طرح بہہ رہا ہے۔ سوال ہوا یا پاؤں کاٹ دو، پاؤں کٹوا دیا۔ سوال ہوا پھر ہاتھ کٹوایا، پھر پاؤں کٹوا دیا۔ کہتے ہیں کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے۔ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان حضور علیہ السلام کی خط نبوت کے لیے قربان کر دی، دل پر نشاور کر دی۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ نسبت تھی حضور کے ساتھ نسبت کی۔ اگر میرے سے کوئی سوال کرتا کاش میں ایسا جواب نہ دے پاتا، میرے سے کوئی اگر کوئی مجھے یہ نبوت اس طرح کا ہم میں سے کسی سے بھی اس طرح کا کہتا، ہم ڈر کے مارے اسے کہہ دیتے ہاں ہاں تجھے بھی نبی مانتے ہیں بھائی، کیوں ہم کہیں گے جان بچانا فرض ہے بتا دو۔ لیکن حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی گردن کٹوا دی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، لیکن حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار نہیں کیا، مسیلمہ کذاب کو نبی تسلیم نہیں کیا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، پھر آئیے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر کے والدین حضرت سمیہ زمیرہ ہے، مکے کی سرزمین ہے، تپتی ریت ہے، ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جسم کو دوڑایا گیا، مکے کے صحراؤں میں دوڑایا گیا اور کہا گیا محمد کے دین کو چھوڑ دے، محمد کے کرنے کو چھوڑ دے، محمد کے رب کو چھوڑ دے۔ حضرت سمیہ کہتی ہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، محمد کے دین کو نہیں چھوڑنے والی، محمد کے کرنے کو نہیں چھوڑنے والی۔ میرے محترم دوستو، ابو جہل بدماش نے برچھا اٹھایا، سمیہ زمیرہ کی شرمگاہ پر برچھا مار کر شہید کر دیا، حضرت یاسر کو شہید کر دیا۔ آئیے نا عشق پوچھنا ہے تو بچے کے بلال سے پوچھو، مدد مکے کی تپتی ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، وہ احد کی صدا کو بلند کر رہے ہیں، کوڑا لگ رہا ہے تب بھی اللہ کہہ رہے ہیں، پتھر اوپر رکھا گیا تب بھی اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ظلم ہوا، یہ بربریت ہوا میرے محترم دوست اور بھائیوں، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جان کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کہہ دیا ظالم کو مارنا ہے مار دو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے پیچھے ہٹنے والا میں نہیں ہوں۔ میرے محترم دوست اور بھائیوں، آخر آپ نے دیکھا حضور معراج کے سفر پر ہے، معراج کے سفر سے واپس آتے ہیں تو وہاں پر جنت کے قدموں کی آواز سنتے ہیں۔ جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ یہ بلال کے چلنے کی آواز ہے، جنت میں بلال چل رہا دنیا میں ہے، اس کے قدموں کی آواز اللہ جنت میں سنا رہا ہے۔ میرے محترم دوست اور بھائیوں، عشق پوچھنا ہے تو آؤ جناب صدیق اکبر سے پوچھیے جو کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے پتھر مارے، حضرت صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، قبیلے والوں نے اٹھایا، گھر پر لے کر آئے، حضرت صدیق اکبر کو ہوش آتا ہے، اماں کے ہاتھ میں دودھ ہے، ابا کے ہاتھ میں پانی ہے، بیٹا دودھ کا گھونٹ پی لے، بیٹا پانی کا گھونٹ پی لے۔ کہتے ہیں کہ پانی کا گھونٹ، دودھ کا گھونٹ اس وقت تک مجھ پر حرام ہے کہ جب تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا۔ میرے محترم دوست اور بھائیوں، عشق رسالت ٹوٹتی ہے تو پھر آئیے بر صغیر پاک اور ہند کے اندر آئیے،
کہ ایک لاہور سے دہلی دروازے پر ابھی ایک راجپال نے کتاب لکھی رنگیلا رسول، اور اس رنگیلا رسول میں اس راجپال نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی غلیظ توہین، غلیظ گالیاں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے بکواس کی ہے، جناب صحابہ اکرام کے لیے بکواس کی ہے۔ لاہور کا دہلی دروازہ ہے، امیر شریعت علامہ سید عطا اللہ شاہ بخاری گرفتار آواز میں بیان کر رہے ہیں اور جوش میں آ کر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں وہ سامنے دیکھو، مفتی کفایت اللہ دہلی کے دروازے پر، مولانا احمد سعید دہلی کے دروازے پر اما خدیجہ آئی ہوئی ہے، اما عائشہ آئی ہوئی ہے، اما فاطمہ آئی ہوئی ہے، وہ سوار کر رہی ہے۔ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے، کوئی ہے جو محمد رسول اللہ کو روزے میں تڑپتا ہوا نہ دیکھے۔ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگ جاتے ہیں۔ ایک نوجوان ہے وہ اٹھتا ہے، وہ بیان سننے کے لیے بیٹھا، بیان کو اٹھا گھر پر جاتا ہے، رات کو سوتا ہے، رات کو سوتا ہے، خواب میں ایک بزرگ کو دیکھتا ہے اور بزرگ کہتے ہیں کہ نوجوان وہ ابھی تک سو رہا ہے، بیدار ہو گیا۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، یہی بزرگ کہتے ہیں نوجوان وہ ابھی تک سو رہا ہے۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، پھر کہتے ہیں نوجوان وہ ابھی تک سو رہا ہے۔ بالآخر وہ نوجوان اٹھا اور باہر نکلا، اپنے دوست کے پاس گیا، دوست کو کہا کہ یہ سامان میرے ماں باپ تک پہنچا دیو اور جا تو یہ سامان گھر پر پہنچا دیو۔ میں چلا، راشپال کو قتل کرنے کے لیے چلا ہوں جس نے حضور کی توہین کی ہے۔ اب یہ دوست آپس میں لڑ پڑے، وہ کہتا ہے میں جاؤں گا، یہ کہتا ہے میں جاؤں گا۔ قراندازی کی، قراندازی میں پہلے والے نوجوان کا نام نکلا۔ بہرحال وہ راجپال کے آفس پہنچتا ہے، آفس پہنچ کر راجپال جب آتا ہے اپنے آنے کی اطلاع پولیس کو دیتا ہے، یہ سمجھ جاتا ہے یہی گستاخ رسول ہے۔ خنجر اٹھایا، خنجر اٹھا کے راجپال کے سینے میں گھونپ دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میرے محترم دوستو، یہ کہہ کر یہ اس کی جائے اس کو جہنم نصیب کر کے نوجوان نے بتلا دیا ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کی عزت پر، عظمت پر، شان پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، پولیس کیس ہوا، یہ نوجوان گرفتار ہوا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اس کا وکیل بنتا ہے اور کیس لڑتا ہے۔ اس نوجوان کو کہا جاتا ہے نوجوان تو ایک شرط پر بچ سکتا ہے، کا کون سی شرط؟ کا ایک بیان دے دے۔ کا کون سا بیان؟ کا یہ بیان دے دے کہ جب میں نے راجپال کو قتل کیا تھا اس وقت میں ہوش و حواس میں بالکل بھی نہیں تھا۔ نا میں تو ساری زندگی میں ہوش میں آیا ہی نہیں ہوں جب اس نے گستاخی کی ہے۔ میرے محترم دوستو، عدالت کا کچرا ہے، انگریز جج ہے، فیصلہ چل رہا ہے، یہ نوجوان کھڑا ہو کر بیان دے رہا ہے۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ بیان دو کہ جب تم نے راجپال کو قتل کیا ہوش میں نہیں تھے۔ میں علن اعلان کہتا ہوں میں ہوش اور حواس میں تھا جب میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ پھانسی کے آرڈر جاری ہوتے ہیں، جج دستخط کرتا ہے اور میرے محترم دوستو اور پھر پھانسی کی رات اس کے کمرے میں ایک روشنی سے محسوس ہوتی ہے۔ جیل وارڈن پریشان ہو جاتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہیں خودکشی تو نہیں کرنی، کہیں اپنے آپ کو مار تو نہیں دیا؟ پھر جیل وارڈن اندر جاتا ہے، ایک میٹھی سی خوشبو کی محسوس ہوتی ہے اور جیل وارڈن دیکھتا ہے یہ نوجوان تو نفل اور عبادت میں لگا ہوا ہے۔ میرے محترم دوست اور بھائیوں، کہتے ہیں نوجوان حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، نوجوان گھبراؤ نہیں، تم میرے پاس پہنچنے والے ہو، یہاں آنے والے ہو، تمہارا استقبال جنت میں ہونے والا ہے اور ہزاروں فرشتے تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، تخت دار پر لٹکایا گیا۔ کہتے ہیں کہ پھانسی دی ایسا نہیں کہ اس کا منہ پھٹ گیا ہو، اس کی گردن پھٹ گئی ہو، چہرے پر مسکراہٹ اور کہتے ہیں کہ اس کے جنازے میں 6 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ لاہور کی گلیاں تنگ پڑ گئی تھی، لاہور کے روڈ تنگ پڑ گئے تھے اور وہ نوجوان اس کو قبر میں اتارتے وقت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک لکڑ ہارے کا، ہم تو باتیں کرتے رہ گئے، ایک لکڑ ہارے کا بیٹا کام کر گیا۔ میرے محترم دوستو، اس کے جنازے میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری جیسے جلیل القدر علماء اکرام موجود تھے، بڑے بڑے نامور علماء ان کے جنازے میں موجود تھے۔ میرے محترم دوستو، جنازہ ہو گیا، لحد میں اتارا گیا۔ وہ نوجوان کوئی نماز کا پابند نہیں، کوئی تہجد گزار نہیں، کوئی روزے دار نہیں، کوئی عبادت گزار نہیں، کوئی حاجی نہیں، مفتی نہیں،
عالم نہیں، قاری نہیں، وہ ایک نوجوان لکڑہارے کا پیدا تھا۔ اس بات نے اس کو کس چیز پر مجبور کیا؟ عشق رسالت نے تڑپا دیا۔ محمد رسول اللہ کی محبت اس کے جسم میں بھر چکی تھی، پیوست ہو چکی تھی۔ اس نے رازدار کو عزل کر دیا۔ پھر آئیے، کراچی کی عدالت رکھتی ہے، ایک بدبخت نتھو رام ہے، نتھو رام نے گستاخی کی حضور علیہ السلام کی شان میں۔ غازی عبد القیوم چند ہی ہفتے ہوئے تھے کہ اس کی شادی ہوئی، یہ نوجوان غازی عبد القیوم عدالت کے قتلے میں اس نتھو رام کو جہنم نصیب کرتا ہے۔ یہ اس کے رسالت ہے۔ اس میں آؤ، کہیں زیادہ دور کیوں جاتے ہو؟ یہ سکھر سے آگے چلے جاؤ تو کوئٹہ کا علاقہ آتا ہے۔ پچھلے سال کی بات بتاتا ہوں کہ وہاں پر سید احمد شاہ ایک پولیس وین کا میں ایک گستاخ رسول کو جہنم نصیب کیا۔ یہ کس نے مجبور کیا؟ اس کے دل میں رسول اللہ کا عشق بھرا ہوا تھا، رسول اللہ کی محبت بھری ہوئی تھی، وہ ایک امت اور نبی کی نسبت ان کے ساتھ تعلق تھی۔ پھر چلے جاؤ پشاور کی عدالت میں، ایک مدعی نبوت، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، 17-18 سال کا غازی فیصل خالد اس کو جہنم نصیب کر کے یہ بتاتا ہے، جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، ہو نہ سکے گا ہم سے یہ کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ میرے محترم، نماز پڑھتے رہو، تمہارے اور ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں، نماز کسی کام کی نہیں، ہم قرآن پڑھتے رہے، رسول اللہ کی محبت نہیں، قرآن کی تلاوت کسی کام کی نہیں، ارے تقریر کرتے رہو، محبت رسول نہیں، یہ تقریر کسی کام کی نہیں، ارے درس و تدریس کرتے رہو، محبت رسول نہیں، درس و تدریس کسی کام کا نہیں، چلے 4 مہینے لگاتے رہو، جہاد میں چلے جاؤ، جب تک محبت رسول آپ کے ہمارے دلوں میں نہیں ہے، رب محمد کی قسم دین کا کہ کسی بھی شعبے کا کام کر لو وہ قابل قبول نہیں۔ ایسے ہی نہیں ظفر علی خان نے کہہ دیا حج اچھا، زکات اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، لیکن باوجود میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ نصرت کے عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا علامہ اقبال نے ای محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایسے نہیں کہ کیا کسی شاعر نے محمد کی غلامی جیل حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایسے نہیں کہ کیا کسی شاعر نے کہ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اس عشق کو اپنے سینوں میں ڈالو، اپنی اولاد کے سینوں میں ڈالو، اپنی اولاد میں ختم نبوت کے عقیدے کو پیوست کرو، فتنہ قادیانی سے ان کو بچاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔